بن جائے گی ذرا سامنے. بزرگوں کے علاوہ جوانوں کو اجازت ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. یہ دنستہ میں نے جملہ کہا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. محترم عبداللطیف قادری صاحب، رہنما تحریک منہاج القرآن، جن کی خادمیت اور سرپرستی اور خدمت میں اور میزبانی میں یہ آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عموماً اگر میں غلط نہیں تو 60 روزہ دروس محافل میلاد مصطفیٰ کا 63 حضور کی عمر مبارک کی نسبت، اس کا ایک تسلسل جو کہ انجمن یا رسول اللہ مانگا منڈی اور خادمان رسول. تو مجھے وہ ساری ڈیٹیل آ جاتی تو بہتر تھا. میں جو سمجھتا جا رہا ہوں بولتا جا رہا ہوں. انجمن خادمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام یہ منعقد پذیر ہے، جس میں منہاج القرآن کے بہت پیارے اور عظیم اور اس علاقے کی بڑی انہوں نے خدمت کی دین کے سلسلے میں محترم حاجی مشتاق احمد صاحب تشریف فرما ہیں. اس کے علاوہ حاجی اسماعیل صاحب تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی علماء تشریف فرما ہیں، جتنے بھی حضور السلام کے نوکر موجود ہیں، خادم موجود ہیں، ثنا خان پیارے پڑا، جتنے تشریف فرما ہیں، جس تنظیم سے وابستہ ہیں، جہاں جہاں ان کی نسبت روحانی ہے، اور تمام عاشق جو آقا علیہ السلام کی محبت میں، ذوق میں، شوق میں، تعلق میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اس جشن میں تشریف لائے ہیں. گفتگو کو شروع کرنے سے قبل اتنی بات کہوں گا: جتنی دیر بیٹھیں حضور کے ذکر کو ایسے سنیں جیسے اسے سننے کا حق ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ جشن کی محفل ہے، اور جشن کے اندر خوشی کا اظہار آپ کے سب سے پہلے چہرے کے جیسچر سے ہوتا ہے. آپ کا چہرہ بتائے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، اور اس کی گواہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے بھی دیں گے، اور اللہ کریم خود بھی ملاحظہ کر رہا ہے کہ میرے محبوب کی محفل میں بیٹھے کیسے ہوئے ہیں. اور آقا علیہ السلام کو تو اس کی خبر ہونی ہے اللہ کی عطا سے، وہ بھی خبر ہونی ہے، مگر جتنی دیر بیٹھیں چہروں کو مسکراتا رکھیں. کیوں؟ کیونکہ ہم آقا علیہ السلام کے جشن میں آئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں آئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حسین سننے اور کرنے آئے ہیں، آقا علیہ السلام کا ذکر جمیل و اجمل کرنے آئے ہیں، ذکر کریم و اکرم کرنے آئے ہیں، ذکر حسین و احسن کرنے آئے ہیں، ذکر اکمل اور کرنے آئے ہیں. یہ ساری چیزیں جب ذوق پیدا ہو اور اس ذوق کے ساتھ نیت بند جائے کہ اس کے بعد ہم آقا کی بارگاہ سے کچھ لینے آئے ہیں، تو پھر جو کیفیت آ جائے گی، پھر وہ کیفیت اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہی عشق کی انتہا ہو جاتی ہے، وہی محبت کی انتہا ہو جاتی ہے. اور میں اس کو یوں شروع کروں گا کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار، کہ رہتے ہیں وہ توصیف ثنا شہ ابرار میں، ہر لحظہ گوہر بار
ورنہ وہ سید عالی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی و مطلبی، یو عربی یو کرچی یو مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار۔ آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مزکا و مجلا در اعلیٰ، جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ اس کی گین بڑھائیں، گین کو بڑھائیں۔ تو عرض کر رہا ہوں، اور بیس کم کریں، تھوڑی بیس زیادہ ہے، ہائیس کو تھوڑا کنٹرول کریں اس کو، تاکہ آواز ستھری سمجھ لگے۔ بڑا اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ عرض کر رہا ہوں، اب عشق کے جب رنگ میں رنگیں گے تو یہ خیر نصیب ہوگی۔ آئیں اب ہم اس ذکر میں بیٹھے ہیں جس ذکر کا ذاکر کوئی اور نہیں، خود خالق کائنات ہے۔ ہم اس جمیل و اجمل ذکر میں بیٹھے ہیں جو کسی اور کا نہیں، رب نے کہا میں نے ایسا جمیل و خوشتر کائنات میں بنایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے دو جگہ سے میں نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لقد، تحقیق، بے شک، یقیناً، اور آیات کو سننے کے لیے آپ کو آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سے حض دیتا ہوں، آپ کے اندر ایک اور موٹیویشنل بات پیدا ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کی ایک آیت سیکھتا ہے، کتنی؟ اونچی آواز سے، ایک آیت سیکھنے والا ہے، اور ایک رکوع سیکھنے والا اپنے درجے میں اوپر ہے۔ تو میں نے تو صرف 2 آیتیں پڑھی ہیں، تو 2 آیتوں کا مقصد کہ آپ کتنے 100 نفلوں سے اوپر ہو گئے، اور پھر اتنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یضاعف لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اس سے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ نیت کے اوپر ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد، تحقیق، بے شک، یقیناً، یہ 3 معنی ہے قد اور لقد کے جو پورے قرآن میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا جاءکم، تمہارے پاس آ گئے، رسول من انفسکم، تمہیں میں میرا باعظمت رسول آ گیا۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ان پر اپنی امت کی محبت کا یوں غلبہ ہے کہ امتی بعد میں مشکل میں پڑتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی ذات مقدسہ اپنی امت کی محبت میں پہلے مضطرب ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ذرا میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بھی رہے اور ذرا ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ہمارا اپنا انداز، ہم کہتے ہیں دلیل کے ساتھ بات چلتی جائے اور دل اور دماغ اس کے ساتھ شامل ہو جائے اور عشق کی اس پر روش آ جائے تو پھر بات کچھ اور بن جاتی ہے۔ اس نیت کے ساتھ اب کسی کی اپنے پیر مغاں سے ملاقات ہو، مرشد کریم سے ملاقات ہو، چلیں دنیاوی طور پر لیتے ہیں، کسی کی بہت بڑے صدر وزیر اعظم سے ملاقات ہو تو دوسرا ساتھی اسے کہتا ہے کہ یار میری بھی گل کری ذرا، میرا کام بھی پھنسا ہوا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے وہ دل میں کہے گا پہلے میں اپنا کام تو کروا لوں، پھر میں تمہاری بات کروں گا، پہلے اپنی بات تو کروں، موقع دیکھوں گا، مزاج دیکھوں گا، ماحول دیکھوں گا، اگر بات بنتی ہوئی تو کروں گا ورنہ بات نہیں کروں گا۔ اب اس بات کو پرے رکھ دیں، مثال کو سائیڈ پہ کر دیں، بس سمجھانا ایک بات مقصود ہے۔ اب آئیں ذرا اپنی آنکھوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو معراج کی رات پہ لے کے جائیں۔ ساری کائنات چاہتی ہے کہ رب مل جائے، اور معراج کی رات کیا ہوا؟ وہ معراج کی رات جس میں رب نے اپنے محبوب کو اپنی قربت میں بلایا،
اور اس معراج کا نقشہ سیدی آل حضرت نے کیسے کھینچا ذرا سنیے. فرمایا خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، وہی تو چوپن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلموں کا ان کے دھون. آقا علیہ السلام نے غسل فرمایا، اور آقا علیہ السلام کے پاؤں کو جب دھویا حضور نے تو پانی کا بچا ہوا دھون بچا. فرشتوں نے کہا یا میرے مالک ان کا کیا کرنا ہے؟ رب نے کہا کرنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت جیسے دیکھ کر اس مقام مشاہدہ سے لکھ رہے ہیں اور فرمانے لگے کرنا کیا ہے فرشتوں؟ اس کو جنت کا رنگ و روغن بنا دو کہ بچا کے طلبوں کا ان کے دھون، بناؤ وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزارے نور کے تھے، اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اب اس مقام پر جب سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل بھی نیچے رہ گئے اور آگے جبرائیل امین نے بھی ہاتھ جوڑ کر یوں کہا ہوگا آقا آگے کا رستہ مجھ سے بہتر آپ کو پتا ہے. اور حضور وہاں سے چلے اور پھر رف رف تخت آیا، پھر نور کا ایک حالہ آیا، پھر وہ سب نیچے رہ گئے. اب رفتار مصطفیٰ تھی اور قربت خدا بندی تھی. اب آقا علیہ السلام اپنے مالک کی قربت میں جا رہے تھے تو مقام آتا ہے، مہمان ایک جگہ آ کے رک جاتا ہے، پھر میزبان ریسیو کرتا ہے. اصول یہ ہے آقا علیہ السلام کی ایک جگہ جا کے رک گئے، رب نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ یا محمد ان ربک یصلی، میرے مصطفیٰ یہاں تک آنا تیرا کام تھا، رک جا، اب تیرا رب خود درود پڑھتے ہوئے تیرے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، ذوق میں تو بڑی اچھی بات لگی مگر یہ ایسی ہی حدیث سنا دی ہے، اس کی کوئی توجیہ بھی ہے کہ رب استقبال کے لیے آگے بڑھے، تو اس کے لیے میں آپ کو دو تین باتیں ایسے دیگ میں سے دانے چکھوا کے دلیل پوری کر دیتا ہوں. یہ بتائیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں رب آسمان دنیا پر آتا ہے کہ نہیں؟ پھر ہر رات کے آخری پہر تہجد میں آسمان دنیا پر آتا ہے کہ نہیں؟ تو یہاں تک بھی آ جاتا ہے. اگلی بات، جب یوم الحج ہوتا ہے، یوم عرفہ کا، وقوف عرفہ کا دن ہوتا ہے، رب کریم دن میں ہی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. اور چوتھی بات، ہماری شارق کے قریب ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے قریب آ جائے تو کوئی حرج نہیں، آسمان دنیا پر آ جائے تو کوئی حرج نہیں. تو اگر مصطفیٰ کے قریب آ جائے تو پھر حرج کیا ہے؟ آگی بات سمجھ؟ تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اب اس مقام پر کہ جب رب کی اپنے محبوب سے ملاقات ہے، اس ملاقات کے اندر اب کسی اور کی ملاقات میں بات سمجھ لگتی، کیا رب اور رسول کی ملاقات میں کسی تیسرے کا ذکر بنتا ہے؟ اتنے پاکوں کی ملاقات ہو، ایک ازلی پاک ہو کہ رب کریم تو ہے ہی پاک، اور پھر جس نے ایسا پاک اپنا محبوب بنایا ہو جس جیسا اس نے کوئی اور پاک بنایا ہی نہیں. اب اتنے پاکوں کی ملاقات ہو تو ان پاکوں کی ملاقات میں ناپاکوں کا ذکر بنتا ہے؟ ہونا چاہیے. اب رب نے اپنے محبوب سے اس مقام پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی قربت پہ پہنچے تو رب کریم سے عرض کی، مالک تو نے اتنا کرم کیا کہ مجھے کعبہ قوسین و ادنیٰ کی گھڑیوں میں بلایا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو باتیں کی رب نے اپنے بندے سے کرنی تھی کر لی. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، جب رب نے خود کہا معراج بھی ایک عجیب سفر نامہ ہے. عمومی طور پر سفر نامہ مسافر لکھتا ہے، اور معراج ایسا سفر نامہ ہے جو حضور نے مسافر بن کے لکھا ہی نہیں،
بلکہ سفر کروانے والے مالک نے خود لکھا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آواز کھینچ رہا، مزہ نہیں آ رہا. ریکویسٹ ہے میری، پیار کر دے. تو عرض کر رہا ہوں اب اس مقام پر جب یہ قربت اور معیت کی بات ہو، تیسرے کا ذکر نہیں بنتا. آقا علیہ السلام نے وہاں بھی کہا مالک تو نے اتنا کرم کیا مجھ پر. اچھا ساری باتیں اپنی جگہ، وہاں بھی حضور نے ہم ناپاکوں کا ذکر کیا اور کہا مالک یہ تو بتا میری امت کا کیا کرے گا. اس مقام پر بھی، جس مقام پر کوئی کسی کو یاد نہ رکھے تو کوئی بڑی بات نہیں. اور مجھے بتائیں کوئی رب کو چھوڑ کر بھی واپس آتا ہے؟ حضور کا کرم نوازی اپنی امت سے محبت تو دیکھیں. رب ہی مل جائے تو کوئی نہیں چھوڑتا. میرے آقا رب کریم کے دیدار کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں واپس آئے. اولیاء نے لکھا، صلحاء نے لکھا کہ ہمیں معراج پر دیدار الہیہ مل جاتا، ہم واپس نہ آتے. یہ حضور ہے. آقا علیہ السلام کا جانا تو کمال تھا ہی، مگر رب کریم کو چھوڑ کر آنا وہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے. اپنی امت کی خاطر آنا یہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو عرض کر رہا ہوں جس نبی، جب ایسے نبی مل جائیں اور ایسے نبی کی آمد کا ذکر ہو تو پھر وہاں پر جشن نہیں ہونا چاہیے، خوشیاں نہ منائیں. اب آئے موضوع کی طرف. ہم اس اپنے محبوب کا ذکر کے لیے آئے ہیں جس نے ہمیں کہیں بھی اپنے رب کے سامنے بخشوانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیا ہے. رب نے فرمایا لقد، محبوب یقیناً، تحقیق، بے شک، یقیناً، جاءکم، تمہارے پاس آ گیا. تو جاءکم کو فارسی میں آمد کہتے ہیں. تو آنا، یہ آمد کا ذکر کرنا، پتہ لگا آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا خود قرآن کا مستقل موضوع ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور آمد مصطفیٰ کا چرچا کرنا یہ نبیوں کا بھی طریقہ ہے. نبیوں نے بھی آمد مصطفیٰ کا چرچا کیا ہے. پہلے قرآن کا مستقل موضوع کیسے ہے، میں 3-4 آیتیں بس آپ کو سناتا ہوں. رب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا، اور میں نے کبھی بھی اپنا احسان نہیں جتایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو بھیجا، مگر جب اپنے محبوب کو بھیجا تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا مصطفیٰ عطا فرما رہا ہوں. تو آنے کا ذکر اس میں بھی آ گیا. پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگوں تمہارے پاس، میں تو ترجمہ یوں کروں گا کہ لوگوں رب کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یعنی ذات مصطفیٰ تمہارے پاس آ گئی ہے. تو آنے کا ذکر پھر آ گیا. پھر فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا. فرمایا اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے. آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر پھر ہو گیا. پھر حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پر کھڑے، جو ابھی مقام نہیں بنا تھا، ابھی صرف پتھر تھا، وہاں کھڑے ہو کر کہا مالک میرے اپنے اس گھر کو حرم بنا دے. رب نے کہا بنا دیا. مالک اس شہر کو رزق کا مرکز بنا دے، کا بنا دیا. کا مالک اسے برکات کا وہ مصدر بنا دے کہ کوئی یہاں سے خالی نہ جائے. رب نے کہا کر دیا. مانگتے مانگتے رب نے کہا ابراہیم اور مانگ، تو نے میرے گھر کی مزدوری کی ہے تو خالی تو نہیں رہنے دوں گا، مانگ. کا مالک پھر دعاؤں کی دعا یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا. مولا پھر مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، ہماری نسل میں مصطفیٰ کو بھیج دے. رب نے کہا اے پتھر اس وقت کو، ان گھڑیوں کو قید کر لے،
لوگوں کو پتا لگے یہ مقام ابراہیم ہے جہاں کھڑے ہو کر میرے ابراہیم نے مجھ سے میرے مصطفیٰ کو مانگا تھا. یہ پتھر نہیں ہے، یہ یادگار ولادت مصطفیٰ کا پتھر ہے. تو آمد مصطفیٰ کا چرچا کرنا پھر کس کی سنت ہو گئی؟ دیکھتے چلے جائیں. اب آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سب سے آخر میں آئے. آپ نے آمد مصطفیٰ کا ذکر کیسے کیا؟ قرآن میں اس کا ذکر آیا اور فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اب عیسیٰ علیہ السلام خود کون ہے پہلے جانے پہچانے. عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، تو بن باپ کے پیدا ہو کر عدم مثل ہو گئے. علماء بیٹھے ہیں، نقطہ عدم مثل دینا چاہتا ہوں. شان عیسوی میں شان مصطفیٰ کیسے مرقع ہے؟ عدم مثل ہو گئے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ایسا ہوتا ہی نہیں. تو ان جیسا اور کوئی نہ ہوا. تو جب حضرت عیسیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو جن کی تعریفیں خود عیسیٰ کرے ان جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام عدم مثل ہیں کہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو میرے مصطفیٰ کی مثل کون ہو سکتا ہے؟ اب آئیں آگے آئیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے سپریرٹیز عطا کی، جو خصائص عطا کیے، جو معجزات عطا کی، بس موٹے موٹے پہلے پہچان ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کون ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیں. یہ اللہ نے تصرف عطا فرمایا، مردوں کو زندہ کر دیں، بس گدوں کو ٹھیک کر دیں، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیں، مادر ذات نبیناؤں کو آنکھیں دے دیں. یہ تصرف عیسوی ہے اور یہ معجزات عیسوی ہیں، یہ اختیارات عیسیٰ ہیں. پتہ لگا رب اپنے نبیوں کو بے اختیار نہیں بناتا. مردوں کو زندہ کرنے لگ پڑے تو اور اختیار پیچھے رہ جاتا ہے. آگے آئیں. مٹی سے مورت بناتے، پھونک مارے تو پرندہ بن کے اڑ جائے، یہ بھی اختیار ہے. تخلیق کا اختیار بھی دے دیا، کہا یہ لو، اپنے اذن سے دیا. آگے آئیں. قرآن میں ذکر آیا جو کھا کر آئے وہ بتا دیتے ہیں، یعنی گھر سے کھا کر آئے اور ان کے پاس آ جاتا تو بتاتے آج یہ کھا کر آئے، آج یہ کھا کر آئے. یہ علم عیسیٰ ہے. اور بات یہاں تک نہیں بلکہ فرمایا جو گھر میں چھپا کر آتے ہو وہ بھی بتا دیتے ہیں آج یہ رکھ کر آئے ہو. یہ علم عیسیٰ ہے. تو جب علم عیسیٰ ایسا ہے تو پھر علم مصطفیٰ کیسا ہوگا؟ اب یہ تو بات بیچ میں رہ گئی نا. پھر دیوار کے پیچھے کا علم کیسے اور کیوں نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو نا. جو کھا کر آئیں وہ بتا دیں، جو رکھ کر آئیں وہ بتا دیں. تو دیواریں کے دیوار یہ اختیارات کیسے آئے؟ اب وہ عیسیٰ جن کی یہ شانیں ہیں وہ کہتے ہیں، اب ذرا لطف بڑھ جائے گا کہ پہچان ہو گئی کہ اتنی شانوں والے. وہ کہتے ہیں انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں تم سب کی طرف. اور فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے نا تورات، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. ومبشرا، اور خوشخبری سناتا ہوں. میں بھی خوشخبری ہوں، مگر مجھ پر رب کے کرم عنایات دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ مجھ پہ رب نے اپنے کرم کی انتہا کر دی، مجھ پہ اپنے اختیارات کی انتہا کر دی. کہنے لگے ابھی مجھ سے بھی بڑی کوئی خوشخبری ہے، میرے حسن سے بڑا بھی کسی کا حسن ہے، میرے خلق سے بھی بڑھ کر کسی کا خلق ہے، مجھ سخی سے بڑھ کر بھی کوئی اور سخی ہے، مجھ جمیل سے بڑھ کر بھی کوئی اجمل ہے، مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی اکمل ہے، مجھ حسین سے بڑھ کر بھی کوئی احسن ہے. کا مبشرم برسول یاتی، ان کی شان یہ ہے ابھی آئے نہیں مگر ذکر میں عیسیٰ پہلے کر رہا ہوں. ان کی محامد کی بات میں کر رہا ہوں، ان کے محاسن کی بات میں کر رہا ہوں، ان کے شمائل کی بات میں کر رہا ہوں، ان کے خصائص کی بات میں کر رہا ہوں، ان کے خصائص کی بات میں کر رہا ہوں،
ان کے محامد کا ذکر کر کے میں بھی اپنی حاضری لگوا رہا ہوں. ان کی شان یہ ہے آئے نہیں چرچا پہلے ہے, آئیں گے بعد میں, اور ان کا نام احمد مجتبی ہوگا. تو احمد مصطفیٰ کا ذکر مجمع میں کرنا, کس میں کہا نا یا بنی اسرائیل, پتہ لگا مجمع بیٹھا تھا. اگر میں لطیف صاحب سے گفتگو کروں تو وہ میں کہوں گا لطیف بھائی جان یہ بات ایسے ہے, علامہ صاحب یہ بات ایسے ہے, تو مطلب ہم دو لوگ بات کر رہے ہیں. مگر اب کہوں ساتھیوں ذرا غور سے بات سنو, پتہ لگا مجمع ہے. اے امت مسلمہ کے لوگوں غور سے بات سنو, مانگا منڈی میں محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں غور سے بات سنو, پتہ لگا مجمع ہے. اب جب حضرت عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل والو, تو سمجھ کیا لگی؟ سمجھ یہ لگی کہ خطاب عیسوی تھا اور موضوع احمد مصطفیٰ کا تھا, حضور کی شان کا موضوع تھا, اور کہا میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد مجتبی ہے. اب میں اس میں بائبل کی آیتیں دیتا ہوں آپ کو, بائبل کی آیتیں, انجیل کی آیتیں آج بھی قرآن میں انجیل میں موجود ہیں. ایک تو آیت سورہ صف کی یہ دی میں نے, اس کے ہم معنی آیت آج بھی انجیل برنباس میں موجود ہے. انجیل متی بھی ہوتی ہے ان کی, انجیل لوکا بھی ہوتی, انجیل مرکس بھی ہوتی, انجیل یوحنا بھی ہوتی, اور انجیل برنباس بھی ہوتی. اس میں آج بھی ذکر ہے انجیل برنباس. برنباس یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت پیارے صحابہ میں سے تھے. فرمانے لگے بٹ آفٹر می شیل کم دا سپلنڈر آف آل دا پروفٹس, میرے بعد وہ آئیں گے جو نبیوں میں بھی آب و تاب و شان میں سب سے اوپر ہیں. اور پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آقا علیہ السلام کے محاسن کا محمد کا ذکر کیا نا, تو سارا مجمع یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید کہیں محمد مصطفیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہی تو نہیں, وہ یہ سمجھ بیٹھے. اور آقا علیہ السلام کا ذکر, دوسرا معنی یہ, آقا علیہ السلام کا ذکر جمیل کیا, وہ بھی حیرانگی سے پوچھنے لگے عیسیٰ کوئی آپ سے بڑھ کر بھی حسین ہوگا, ہائے ہائے ہائے, کوئی آپ سے بڑھ کر بھی جمیل ہوگا, کوئی آپ سے بھی زیادہ شان و بالا ہوگا. تو مجھے لگا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا ارے کوئی ہے, میرے اختیارات بھی ان کے سامنے بے اختیار ہیں. ہائے. فرمایا اب جملہ سنیں, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا I am not worthy to unloose the laces of the hosen or the shoes of that prophet you call مسیحا. فرمایا جس ہستی کی آمد کا ذکر تم کر رہے ہو, میں عیسیٰ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے نالین کے تسمے کھول سکوں. ہائے ہائے, نبی جن کے نالین کے تسمے کھولنے کی حاجت رکھیں. اس سے پتہ لگا آقا کے نالین سے نسبت کا عقیدہ ہے غلامی اور محبت رکھنا, یہ عقیدہ اعلی حضرت نہیں ہے, یہ عقیدہ بریلی نہیں ہے, یہ عقیدہ نیا نہیں ہے, یہ عقیدہ انبیاء ہے. میں نے بائبل کوڈ کی ہے, میں نے اپنی طرف سے تو کچھ کہا ہی نہیں. اچھا صرف اس بائبل میں نہیں, ایک اور بائبل, اسے کہتے ہیں لوک کی بائبل, وہ بلیک اینڈ ریڈ اینڈ بلیک بائبل کہتے ہیں, اس میں بھی جملے ہیں. حضرت یحییٰ نے بھی یہی کہا کہ میں تو اس قابل نہیں کہ جھک کر ان کے نالین کے تسمے کھول سکوں. میں یہ بتا رہا ہوں نبی, اب ہمیں کیا پتا نبوت کیا ہے, ہمیں کیا پتا وحی کیا ہے, ہمیں کیا پتا کہ وحی کی نبوت کے کیا کیا فرائض ہیں. اب نبیوں میں بھی 1,24,000, اور ان میں بھی پھر 314 رسول صاحب شریعت, اور ان میں بھی 5 اولو العزم, اور ان 5 اولو العزم میں چوتھے نمبر والے عیسیٰ حضور کے ساتھ یوں اپنی محبت کا اظہار فرمائیں. اور محبت کیا ہوتی ہے, اور شان مصطفیٰ کا اظہار کیا بیان کیا جائے. یہ ہے لقد جاءکم, تمہارے پاس آ گئے. تو آنے کا ذکر اور آمد مصطفیٰ کا ذکر کرنا کس کی سنت ہوا؟ قرآن کی. قرآن کا مستقل موضوع ہوا. یہ رب کا بھی طریقہ ہے اور مالک کریم کے حکم سے انبیاء کا بھی یہی طریقہ ہے. ابھی بے شمار آیتیں میں نے تو چند آپ کو بس بتائی ہیں, بس میں نے موضوع کا ایک دروازہ کھول دیا ہے. اہل علم اس کو دیکھتے جائیں اور اس سے سیراب ہوتے چلے جائیں, ان کے تو نئے نئے دریچے کھل رہے ہوں گے اس سے انشاءاللہ. اب آئیں
ایک اور معنی اس پر جاءکم، ابھی تو میں آگے جانے کو دل نہیں کر رہا، جہاں سے آیا ہوں میں تو وہ ایک لفظوں کے ذریعے وہ فیض اور خیر مل جاتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا جاءکم، تمہارے پاس آ گئے. اب اس کا سوال کا مطلب یہ ہے کہ مثال دیتا ہوں، میں یہاں آنے سے پہلے کہیں تھا، نیا نہیں ہوں. میں آنے میں مانگا منڈی نیا ہوں، ہونے میں نہیں. رب نے فرمایا جاءکم، تمہارے پاس آ گیا. اس کا مطلب جو آ رہے ہیں وہ آنے میں نہیں ہیں، ہونے میں نہیں. مطلب یہ کہ وہ آنے سے پہلے کہیں تھے، وہ نئے نہیں ہیں. وہ آنے سے پہلے کہیں تھے جہاں سے رب نے بھیجا ہے. اب یا تو رب بتائے کہ کہاں تھے، یا میرے مصطفیٰ بتائیں کہ میں کہاں تھا. ہائے ہائے. آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیے، متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم بھی مٹی اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، حکومت کل، ولایت کل، اور حسن بھی کل اور عشق بھی کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن. یہ امن و اما تمہارے لیے، سبابوں چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بلے، نما کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. اور ایک اور نقطہ یہاں دینے لگا ہوں. اب اگلی حدیث حضور اسلام نے ایک جگہ اور فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا، یعنی میں اس وقت بھی تاجدار ختم نبوت تھا جب ابھی آدم بھی مٹی میں تھے. یہ آ کر اسلام نے فرمایا. اور ایک اور جگہ حدیث نور دیتا ہوں آپ کو، سنی ہوگی مگر میں اس کو نئی انداز میں پیش کرنے کی، ایک نئے زاویے سے پیش کرنے کی، شرح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کمی ہوگی تو انشاءاللہ درستگی ہو جائے گی، اور سبق اچھا لگے تو جہاں سے ملا ان کے لیے دعا کر دیجئے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. نعرہ حیدری. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء. قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر. اور فرمایا ولا جنی ولا انسی. آقا علیہ السلام سے حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتائے رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سوال دیکھیں آپ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور فیض سے پیدا فرمایا. اور آگے آقا علیہ السلام نے پورا خطاب فرمایا، پوری گفتگو کھولی. فرمایا سن لو، پھر وہ جہاں چاہا وہ نور سیر کرتا رہا جہاں رب نے چاہا. اور اس وقت لوح بھی نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھا، جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، جن بھی نہیں تھے، انسان بھی نہیں تھے. بس میں تھا یا میرا رب تھا، رب کریم بنانے والا اور میں بننے والا. اس سے پتہ لگا کہ حضور انس بھی نہیں تھے تو پہلا انسان کون ہے؟ پھر وہ تو حضرت آدم ہے. تو حضرت آدم سے پہلے بھی حضور تھے، جو تھے ہم اسی کو نور مانتے ہیں. وہی نور ہے.
اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، صبح اٹھ کے آپ سے کوئی پوچھے مانگا منڈی والوں، حدیث تو سنی ہوئی ہے نہ، مگر یہ بخاری میں بھی نہیں آئی، یہ تو مسلم میں بھی نہیں آئی، یہ تو ابن ماجہ میں بھی نہیں آئی، یہ تو نسائی میں بھی نہیں آئی، یہ تو ابو داؤد میں بھی نہیں آئی، تو پھر حدیث کہاں آئی ہے؟ پھر آپ اتنی ایتھینٹسٹی سے آپ کے ذہنوں میں بھی خیال آیا یار گل تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، حوالہ تو موجود نہیں، حوالہ تو موجود نہیں، تو حوالہ ہے کہاں پر؟ یہ مصنف عبد الرزاق، اللہ سلامت رکھے بیٹا، سلامت رہے، خوش رہے، مصنف عبد الرزاق، امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آئی ہے، اس کے الجزء المفقود میں آئی ہے۔ اب آپ کیا جانیں کہ امام عبد الرزاق کون ہے؟ آج یہی بتانا چاہتا ہوں، علمی بات بھی ہو جائے گی۔ امام عبد الرزاق جو ہے یہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور یہ محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی پوتے شاگرد ہیں۔ اور آسان کرتا ہوں، امام بخاری کو تو سب جانتے ہیں، کون کون جانتا ہے امام بخاری کو؟ بتایا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری شریف والے، اصح الکتاب بعد القرآن جن کی کتاب ہے، وہ ان کے یہ استاد ہیں، اور امام بخاری نے ان سے 250 حدیثیں اپنی بخاری میں لی ہیں، اور علماء محققین ریسرچرز جانتے ہیں امام بخاری جن سے حدیث لیں 250 حدیثیں، تو امام بخاری کا جو طریق ترک اخذ حدیث ہے وہ بڑا سخت ہے، وہ جس سے حدیث لیں اس کی پھر ایتھینٹسٹی میں کمی نہیں رہتی، اور یہ امام بخاری کے بھی شیخ ہیں۔ یہ کتاب کا پہلے 6 حصے گم ہو گئے تھے، جس میں ہماری عقیدے کے 3 حدیثیں تھیں، اور پھر پاکستان میں اس کو لایا گیا، حکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ سے لے کر آئے تھے۔ مجھے پتا لگا کہ آپ نے 5 لاکھ روپے کے یہ 15-16 صفحے جو تھے 5 لاکھ روپے میں آپ نے پاکستان میں UAE میں سے منگوائے تھے۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم لوگ جس کی جو خدمت ہے اسے بتانا چاہیے، یہ بھی اچھے بندوں کی نشانی ہوتی ہے، چھپانا نہیں چاہیے، مشکوک نہیں کرنا چاہیے، جس کا جو کام ہو بتائیں تاکہ اس پر ہمارا فخر قائم ہو سکے کہ یہ ہمارے اسلاف ہے، اسی میں خیر ہے، اور یہی توقع ہم بھی رکھتے ہیں، یہی توقع ہم بھی رکھتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں، اب اس میں حدیث میں لفظ آیا، توجہ رہے آپ، تھکنا نہیں ابھی، بس میں بات 5 سے 10 میں 11:15 کا ٹائم ہے، 11:15 بجے ختم کر دیں گا، اور اگر آپ چاہتے تھک گئے ہیں تو میں اپنی بات ختم بھی کر سکتا ہوں، میرا سودا قیمتی ہے اور آپ اس سے زیادہ قیمتی ہے، تھکنا نہیں، یاد رکھیں۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ بڑا اہم ہے، آپ کو بہت لوگ تنگ کریں گے، میں وہ نقطہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں حدیث میں آیا ہے کہ رب نے اپنے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، سورہ اخلاص پڑھے تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ لم یلد، اچھی بات نہ پڑھو، سارے سندے پہنے، یاد رکھو ہم سے بڑھ کر توحیدی کوئی نہیں ہے، اوروں کی توحید جنت دوزخ سے باہر نہیں جاتی، ہماری توحید دیدار الہیہ کے شراب سے باہر نہیں جاتی۔ وقت نہیں ہے پھر عرض کرتا ہوں، اب رب کریم کی تو نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، تو اگر تو رب کے نور سے جدا ہوئے حضور، اس کا مطلب رب کا نور تقسیم ہو گیا اور رب کا نور جدا ہو گیا، تو پھر نعوذ باللہ من ذالک حضور کو پھر رب کہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو چونکہ سوال مفروضہ پیش کر رہا ہوں، سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ حدیث ہی قرآن سے تصادم میں آ گئی تو ہم نہیں مانتے۔ پہلا بات، اس کا جواب یہ ہے کہ تم سمجھے نہیں کہ یہاں نور من نور اللہ سے مراد کیا ہے، وہ سمجھے ہی نہیں۔ میں 5 پنجتن پاک کے صدقے 5 چھوٹی چھوٹی آیتوں سے بات واضح کر دوں گا۔ یہاں معنی مراد یہ ہے ہی نہیں کہ آقا اسلام رب کے نور سے جدا ہوئے ہیں،
رب کا نور نہ تو تقسیم ہو سکتا ہے نہ جدا ہو سکتا ہے. بات ذہن میں رکھ لیں. رب اس سے پاک ہے کیونکہ لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہو سکتا ہے. تو پھر یہاں معنی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, رب کریم کو کوئی اونٹنی ہے؟ رب نے کہا قرآن میں ہے. کون؟ فرمایا ناقۃ اللہ, یہ میرے صالح کی جو اونٹنی ہے میری ہے. یہ نسبت شرف, اضافت شرف کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر, اضافت شرف عطا فرمائی. پھر پوچھتا ہوں اگلی بات, رب کریم کی بارگاہ میں یہ بتائیں کہ کلمۃ اللہ روح اللہ, اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ کون ہے؟ سیدنا عیسیٰ. تو اس سے مراد وہ رب ہے؟ نہیں, رب نے یہ شرف دیا ہے, مقام دیا ہے, شان عطا کی ہے. آگی بات سمجھ. تیسرا آ جائیں, رب باری, یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ میرا مالک یہاں رہتا ہے. تو کیوں کہتے ہو بیت اللہ, اللہ کا گھر کیوں کہتے ہو؟ کہا یہ عزت اور شرف دینے کے لیے کہا جاتا ہے. یہ بھی نسبت عزت اور شرف آ گئی. 3 ہو گئی. چوتھی بات, صفا و مروہ کیا ہے؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. رب نے کہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیا مطلب اس میں اللہ کا نشان ہے؟ فرمایا نہیں, ان نشانوں سے میری منزل کا پتہ لگتا ہے, کیونکہ یہاں میرے محبوب کی دادی کے قدم لگے. تو من شاعر اللہ کہہ کر من تشریف کے لیے, عزت کے لیے, رفت کے لیے, مقام کے لیے آیا. اب آئے 5واں نقطہ. رب نے جب حضرت آدم کے خمیر کو بنا کر جسمانی طور پر بنا دیا تو پھر قرآن نے کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, کہ میں نے اپنی روح کا چراغ اپنے آدم میں ڈال دیا. اب یہاں من روحی کی جس کی مرضی تفسیر اٹھائیں, جس مرضی مقصد ذکر کی, وہ کہیں گے من عزت کے لیے آیا ہے, من تکریم کے لیے آیا ہے, یہ شرف کے لیے آیا ہے. تو جس طرح وہاں من روحی میں روح آنے سے بھی وہ روح اللہ یعنی اللہ کی روح نہیں ہو سکتے, اللہ نہیں ہو سکتے, اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں حضور اللہ نہیں مگر وہ آئینہ ہے جس میں رب کے جلوے جھلکتے ہیں, جو رب کے صفات نظر آتی ہیں. آگی بات سمجھ. یہ ہے نور من نور اللہ جو ہم کہتے ہیں. ایسے فتوے نہ دیا کریں, لڑائیں نہیں امت کو. یہ شان جو رب نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. اور اب آئیں, اب اگلے نقطے کی طرف چلتا ہوں. فرمایا جاءکم رسول من انفسکم, تم میں سے آ گئے. تو جب تم میں سے آ گئے تو مطلب ہم جیسے ہوئے. سوال پیدا ہوا تو میں اس کو سمجھاتا ہوں. رب نے بتایا ہاں میرا محبوب تم جیسا ہے. توجہ سے مفہوم مخالف کے قاعدے کو استعمال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. رب نے فرمایا میرا محبوب تم جیسا ہے. اس کی بھی آنکھیں ہیں, تمہاری بھی ہیں. میں نے اپنے محبوب کو بھی زلفیں دی ہیں, تمہاری بھی ہیں. چہرہ تمہارا بھی ہے, محبوب کو بھی عطا کیا ہے. سینہ تمہیں بھی دیا, مصطفیٰ کو بھی دیا ہے. وہ بھی کھاتے ہیں, تم بھی کھاتے ہو. وہ بھی چلتے ہیں, تم بھی چلتے ہو. وہ بھی دیکھتے ہیں, تم بھی دیکھتے ہو. مگر یاد رکھو میرا مصطفیٰ دکھنے میں تم جیسا ہے مگر تم میرے مصطفیٰ جیسے نہیں ہو. تم میرے مصطفیٰ جیسے نہیں ہو. کیوں مالک؟ فرمایا سب کو چہرے دیے ہیں مگر کسی کی قسم کھائی سوائے اپنے حبیب کے. سب کو زلفیں دی ہیں مگر وہ ایک ہی ہے جس کی زلفوں کی قسمیں میں کھاتا ہوں. اور آج حضرت پکار اٹھے, فرمانے لگے مجدد دین و ملت, فرمانے لگے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شمع تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. ہے کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر کلام و بقا کی قسم. اور پھر من انفسکم کی دوسری تفسیر, اسے کہتے قرات شاذہ. وہ قرات تفسیر میں آتی ہے, قرآن کے باقی ترتیل میں نہیں آتی ہے. تو
تو اس کا معنی قاضی ایاز المالکی صاحب الشفا نے کیا، فرمانے لگے من انفاسکم، محبوب میں نے تجھے نفیس ترین لوگوں میں بھیجا ہے، ہائے، یعنی تیرا نسب نفیس ترین لوگوں کا ہے، محبوب کا نسب نفیس ترین لوگوں کا ہے، یعنی آقا علیہ السلام کے اجداد اور انساب میں سارے نفیس ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں آئے حضرت ابراہیم نفیس ہیں، لا ریب، حضرت اسماعیل نفیس ہیں، لا ریب، اور آگے چلتے چلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مطہرہ کی بات آ جائے اور وہاں پر حضور کہیں، حضور نے خود بتایا، حضور کے دادا جان نے اپنا نسب نامہ حضور نے بیان فرمایا میں اب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حشام بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار ہوں۔ اب یہ جتنے حضور کے اجداد کا ذکر کیا یہ سارے مسلمان تھے؟ نہیں، ذرا شک سا پڑتا ہے کہ یہ سارے مسلمان تھے۔ اگر شک پڑے تو پھر تمہارا عشق کامل نہیں۔ میں اس کو ترتیب دیتا ہوں اور قرآن کی دوسری آیت سے جوڑ کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں انفسکم میں پھر لے آؤں گا اسے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا مجھے کیا پڑی، لام استغنا لایا، مجھے کیا پڑی کہ اس شہر کی قسم کھاؤں، مجھے کیا پڑی، میں قسمیں کھانے کے لیے ہوں، میں نہیں قسم اٹھاتا۔ اور ساتھ ہی کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مالک اس میں تو تیرا گھر ہے، کہ پھر بھی قسم نہیں کھاتا، مالک اس میں مقام ابراہیم ہے، کہ پھر بھی قسم نہیں کھاتا، کہ مالک اس میں صفا مروہ ہے، کہ پھر بھی قسم نہیں کھاتا، کہا اچھا۔ اور جب محبوب کی بات ہوئی قرآن اتارا تو کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے کیا بڑی شہر کی قسم کھاؤں، اور وَأَنْتَ حِلٌّ، واو حالیہ لایا کہ پہلے نہیں کھاتا تھا اب کھاتا ہوں، کہ مالک اب کیا ہوا، اب اس میں تیرا گھر نہیں، کہ حبیب پہلے اس میں صرف میرا گھر تھا، اب اس میں تیرا گھر ہے، تیرا گھر ہے میرے گھر کے سامنے، محبوب مجھے اس شہر کی قسم جہاں تو آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آگے آئیں، رب کریم نے پھر فرمایا، اب اس کو کہتے ہیں لام استفہام انکاری کی تفسیر۔ جیسے میں کہوں اتنی دیر ہو گئی، کیا میں اب بھی پانی نہ پیوں، مطلب کہ پانی پی لوں، کہ اب بھی اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف نہ لے جاؤں، یعنی ختم کے عروج کی طرف لے جاؤں۔ رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا میرے کعبے کو بنے 2000 سے 3000 سال پہلے ابراہیم نے بنایا، مگر میں نے 3000 سال تک کبھی قسم نہیں کھائی۔ لا، اب جب حضور کی آمد ہو گئی، قرآن اتارا تو کہا لا اقسم بہذا البلد، اب بھی اس شہر کی قسم نہ کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب جہاں تیری تلیاں لگتی ہوں تو رہتا ہو اور اس شہر کی قسم میں نہ کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس شہر کی قسم جہاں تو آیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَوَالِدٍ، حبیب تیرے والد کی قسم۔ اب انفسکم کو والد سے جوڑ رہا ہوں، انفسکم، حبیب تیرے والد کی قسم۔ کون سے والد کی؟ مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا، مقید کو مطلق نہیں کیا جا سکتا، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ اصول کا قاعدہ ہے۔ رمضان میں ہی روزے ہوں گے اور روزے ہی رمضان میں ہوں گے، رمضان سے باہر روزے تو ہوں گے مگر رمضان کے نہیں ہوں گے۔ حج جو ہے 3 دنوں میں ہی ہوگا، 9 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک، اس سے باہر وہ ارکان تو ہوں گے مگر حج نہیں ہوگا۔ تو مقید ہوا کہ نہ ہوا؟ اوقات نماز میں ہی نماز ہوگی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایک موجودہ جگہ پر فرض جو موقع ہے اس میں مقید ہے، اس سے باہر
نہیں ہے. روزہ صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک وقت ہے, اس سے باہر روزے کے وقت نہیں ہے. بس ذہن میں آ گئی بات. اب مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا, مقید کو مطلق نہیں کیا جا سکتا. رب نے بھی کہا ووالدیوں, حبیب تیرے ہر اس والد کی قسم جس کے صلب میں تیرا نور رہا ہے. میں نے بھی حبیب کے سارے والدین کی قسم کھائی ہے. اور وما ولد, اور حبیب تیری قسم جو پیدا ہوا ہے. یہ میلاد مصطفیٰ یہ اور کسے کہتے ہیں عاشقو؟ آئیں حضور کی حدیث, 2 حدیثیں چھوٹی چھوٹی سنا کر ختم کر دیتا ہوں. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا, حضور نے بتایا کہ میرا رحم, میرا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہ تک پوچھا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اب سوال سنیں, اَيْنَ كُنْتَ وَآدَمُ فِي الْجَنَّةِ, آپ اس وقت کہاں تھے جب حضرت آدم جنت میں تھے؟ قال فتبسم حتى بدت ثناياه وفي روایت نواجذه. یہ سوال سن کر حضور اتنا تبسم انگیز ہوئے اور آقا کے لبوں پر یوں مسکراہٹ مچلی رقصہ ہوئی کہ آقا کے دندان مبارک نظر آنا شروع ہو گئے. اور دوسری روایت میں آقا علیہ السلام کی داڑھ مبارک نظر آنے لگ پڑی. فرمایا میں اس وقت حضرت آدم کی صلب میں تھا, پھر میں حضرت نوح کی صلب میں تھا جب وہ کشتی میں سوار ہوئے, پھر میں حضرت ابراہیم کی صلب میں تھا. اور فرمایا میرے رب نے مجھے کبھی بھی بغیر نکاح کے پیدا نہیں فرمایا, میرے والدین بغیر نکاح کے کبھی نہیں ملے, اور میرے مالک نے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں مجھے منتقل فرمایا ہے. اور عرش والا محمد محمود ہے, رب نے مجھے محمد بنایا ہے. یہ آقا علیہ السلام کی شان کا اظہار. اب وقت ختم ہو گیا, پھر زندگی رہی تو مضمون تو ختم ہونے والے نہیں. آئیں اس پیغام محبت کو لے کے جائیں. اتنے شانوں والے نبی سے ہمارا تعلق ہے, ہم عقلوں پر پیمانوں پر مت پرکھیں. میں شعر پڑھنے لگا ہوں, انڈیا کے شاعر ہیں حضرت نواب شوق حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ, فرماتے ہیں بقید لفظ و بیاں شان مصطفیٰ کم ہے, ثنا یہی ہے کہ گنجائش ثنا کم ہے. کہ میرے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں, لفظ کہاں سے لاؤں شان مصطفیٰ کے لیے؟ میرے پاس توصیفات اور سارے تصنع ترنم تزکا تعلم ساری ڈکشنریاں ختم ہو جاتی ہیں جب حضور کی بات کرتا ہوں. آؤ جب ایسے نبی سے تعلق ہو تو پھر ان کے خلق کو بھی اپناؤ. یہ بدبخت فرانسیسی ہوں یا کوئی اور, یہ ہر 2-4 سال بعد ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان میں کتنی غیرت ابھی باقی ہے, ان میں ابھی کتنی محبت باقی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں علامہ اقبال کی زبان میں, فرمانے لگے مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اے امت کے جوانوں سن لو, اگر حضور کے عشق کی چنگاری نہ ہوئی, یہ بامبر نہ ہوا, تو پھر راکھ کا جتنا مرضی پہاڑ ہو ہوائیں جہاں چاہیں اڑا کر رہ جاتی ہیں. بس ہمارا خمیر ہی عشق و محبت و ادب مصطفیٰ کا ہے. حضور کی بارگاہ کی طرف ایسے ہو جاؤ کہ کوئی حضور کی طرف دیکھ نہ سکے. اور کیوں؟ اقبال فرماتے ہیں تیرا جوہر ہے نوری, پاک ہے تو, کہ فروغ دیدہ افلاک ہے تو, تیرے شہد زبو افرشتہ حور, کہ شاہین شہ لولاک ہے تو. کہ سن لے امت مسلمہ کے جوان, یہ فرشتے حورے تیرا کمزور ترین شکار ہیں. کیوں؟ کیونکہ تو خود کملی والی سرکار کا شاہی ہے. یہی محبت کا پیغام ہے. اختتام آقا کی اس حدیث کے تحفے پر ہمیشہ کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی مجلس سجی تھی, صحابہ بیٹھے تھے. فرمایا صحابہ میں تمہیں اپنے بھائیوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیے یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں. فرمایا نہیں تم تو میرے صحابی ہو. فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ کے بھائی کون ہوں گے؟ فرمایا میرے وہ امتی جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا, بن دیکھے مجھ سے پیار کرتے ہوں گے. ہماری بات ہو رہی ہے. آقا اسلام نے پھر فرمایا مشکات المصابیح کی حدیث,
फी सवाबिल हाज़िल उम्मा का बाब, फरमाया सहाबा तुम देखने वालों ने जिन्होंने मेरी जियारत की है, तुम सहाबी हो, तुम्हारे लिए एक बार मुबारकबाद, मगर मेरे बिन देखे आशिकों से कहना जो मेरे लिए तड़पा करेंगे, मेरी मोहब्बत में सारी सारी रात बैठा करेंगे, मेरे जिक्र को सुना करेंगे, उन्हें कहना तूबा सबअ मर्रातिन, तुम्हारे लिए मुस्तफा ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 बार मुबारकबाद भिजवाई है। कोई माने या ना माने, बस उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से कुछ काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हो गया। आओ हुजूर के इश्क की रंग की खैर को पाएं। मैं जहां से आया तहरीक मिनहाजुल कुरान हो, और उसके साथ जो भी हुजूर की मोहब्बत करने वाला जो आशिक है, हम तो सबकी जूतियां उठाने वाले हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत है, आओ इस पैगाम मोहब्बत से जुड़ जाओ। तहरीक मिनहाजुल कुरान का खमीर भी इश्क रसूल की बात से चला है। हम आकर इस्लाम की मोहब्बत और नामूस पर मर मिटने का जज्बा पहले भी रखते हैं, और आज भी हमारा जज्बा वही है। आए कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।